من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے، کہ جو عمل ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ هل اتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ قیامت کے دن ان لوگوں کی حالت کہ جنہوں نے اپنی طرف سے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی عبادات کی ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے عبادت کر کر کے وہ تھک گئے ہیں، اب اس کا نتیجہ عبادت کا ہمارے سامنے یا ہماری نظر میں، ہماری سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے جنتوں میں جائیں گے، لیکن اللہ ان کے لیے جہنم کے اعلان کر رہا ہے کہ ہم اٹھا کر اس شخص کو، ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یا اللہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کی ہے۔ کہ جو میلاد نہیں مناتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور پھر یارو مجھے بتاؤ کہ وہ صحابہ کرام کی، نبی کریم علیہ السلام کے بعد آپ کی 100 سالہ زندگی صحابہ کرام کی، کیا وہ معاذ اللہ ساری بیکار چلی گئی؟ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ منگل اور بدھ کا درس قرآن حکیم کا ترجمہ اور تفسیر اس موضوع پر ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ میرا چھٹی کے بعد پہلا درس ہے، تو وہ جو ہمارا ترجمہ اور تفسیر کا درس ہے اسے ہم انشاءاللہ آئندہ منگل سے شروع کریں گے۔ جہاں سبق ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کی ابتدا کریں گے۔ تو آج کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرات کے حوالے سے چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے مجھے رکھنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ، کہ جس مہینے میں ہمارے لوگوں کو نبی کریم علیہ السلام کی یاد بڑی آتی ہے اور بڑی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور بڑی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ محبت کا یہ دعویٰ اور محبت کا یہ اظہار اس دفعہ 8 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملا، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ محبت آپ کے سامنے رکھوں اور اصل محبت کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ اصل محبت کیا ہے، اس کو ہم کسی مولوی کی بات سے نہیں لیتے یا کسی عام کتاب سے ہم اس بات کو نہیں لیتے۔ ہمیں یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین فارمولہ بتا دیا ہے، اور وہ فارمولہ اللہ کی کتاب قرآن کے اندر ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی 2 آیتیں پڑھی ہیں، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 اور 32 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر پہلی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ فارمولہ بتا دیا ہے کہ جس فارمولے کے تحت
آپ کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی. اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو اللہ کے رسول کی محبت بھی حاصل ہو گئی. تو وہ فارمولہ کیا بتایا گیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر اے نبی آپ ان سے کہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر یہ محبت تمہاری اللہ کے ہاں اسی شکل میں قبول ہوگی. محبت اسی وقت مانی جائے گی، تسلیم کی جائے گی کہ اگر تم فاتبعونی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اختیار کر لو، جیسے تمہیں تمہارے نبی نے تعلیم دی ہے، جو تمہیں تمہارے نبی نے سکھایا ہے، پڑھایا ہے، جو علم تمہیں دیا ہے، جو تمہاری تعلیم و تربیت اس نبی نے کی ہے، اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو بسر کرو، اتباع کرو، رسول کے طریقے کو اختیار کرو. تو اگر تم اس فارمولے کو اختیار کر لیتے ہو تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. یک طرفہ محبت سے بات نہیں بنے گی، یک طرفہ محبت سے بات نہیں بنے گی. محبت دونوں طرف سے ہو تو بات تب بنے گی. یعنی اب اگر دنیا کے اندر آپ غیر مسلموں کو دیکھیں، یعنی عیسائیوں کو دیکھیں، آپ یہودیوں کو دیکھیں آپ، تو وہ بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں. لیکن کیا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. تو ان کی یہ یک طرفہ محبت ان کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. تو ہم بھی کہتے رہیں کہ اللہ سے ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے، اللہ کے رسول سے ہمیں بڑا پیار ہے. تو اگر آگے سے محبت کا جواب محبت سے نہ ملا تو یہ کامیابی ملنے والی نہیں. کامیابی کب ملے گی؟ کہ وہ اللہ بھی آگے سے یہ کہہ دے کہ اے میرے بندے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں. اگر وہ رب یہ بات ہمیں کہہ دے تو پھر سمجھ لو کہ بیڑا پار ہے. اور اگر ادھر سے محبت کا جواب نہ آئے اور میں محبت کی رٹ لگائے رکھوں تو میری یہ رٹ میرے کسی کام آنے والی نہیں. تو لہذا اب وہاں سے محبت کا جواب کیسے مل رہا ہے کہ ہاں اللہ بھی تم سے محبت کرنے کو تیار ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرنے کو تیار ہے، لیکن ایک شرط رکھ دی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ مزید فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ بھی بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. فاتبعونی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرو. اتباع رسول یہ بنیاد بنا دی اللہ رب العزت نے تمہاری کامیابی کے لیے. اب اگر آپ اس اتباع کو اختیار نہیں کرتے، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اختیار نہیں کرتے اور راہوں پر چلتے رہتے ہیں، تو آپ جتنی مرضی خوبصورت آپ انداز اختیار کر لیں اپنی عبادات میں، آپ اپنی باتوں کے اندر نکھار پیدا کر لیں، آپ اپنے عمل کے اندر حسن پیدا کر لیں، آپ اپنی عبادت کے اندر مشقت پیدا کر لیں، لیکن وہ حسن، وہ مشقت، وہ خوبصورتی عبادت کی اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کی عبادت آپ کی نظر میں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی اعلیٰ اور عظیم کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشقت سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس عمل پر ہماری مہر نہیں ہے، کہ جو عمل ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. اب آپ اپنی عبادات کے اندر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، دولت لگاتے ہیں، آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، پوری رات
آپ جا کر گزارتے ہیں اور دن میں بھی دوڑ دوڑ کر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے جو ہیں انہیں اختیار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی میں نے اتنا پیسہ لگا دیا اس عبادت کے لیے, دیکھیں جی میں نے اس عبادت کے لیے اتنا وقت لگا دیا, دیکھیں جی میں نے اس عبادت کے لیے اتنی محنت کی ہے, دیکھیں جی میں نے اس عبادت کے لیے اتنا وقت لگایا ہے. لیکن اگر وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا, آپ کا پیسہ بھی گیا, آپ کا وقت بھی گیا, آپ کی محنت بھی گئی, آپ کی مشقت, سارا بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ عمل کہ جس کو ہمارے لوگ کریں یا کرتے ہیں تو یہ عمل ہماری نظر میں کہ یہ عمل ہمارے لیے باعث نجات ہے, یہ عمل ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے, اس عمل کی وجہ سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی. نہیں, اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو نہ وہ عبادت قبول ہوئی بلکہ عبادت گلے کا پھندا بن جائے گی. وہ والی عبادت اس انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے گی, اور اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کے لیے نفرت کا اظہار ہے. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارے لوگ میرے بھائیوں ایسے عمل کر رہے ہیں, ایسی عبادات کر رہے ہیں, ایسے عمل کیے جا رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں, کثرت کے ساتھ, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جس کا دور دور تک کوئی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ, آپ کے عمل کے ساتھ, آپ کی تعلیم و تربیت کے ساتھ, آپ کے طریقوں کے ساتھ دور دور تک ان عبادات کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہماری دنیا کر رہی ہے, پیسے لگا رہی ہے, وقت لگا رہی ہے, محنت کر رہی ہے, دل لگا رہی ہے, اور یہاں تک کہ پورا گھر جو ہے ان عبادات کے اندر لگا ہوا ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے, اس وجہ سے اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں گے, ہماری اس عبادت کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا, ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیوں, اللہ ایسے اعمال سے راضی نہیں ہوتا کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو. ایسے عمل اللہ ایسے بندوں کے منہ پر دے مارتا ہے, نہ صرف منہ پر دے مارتا ہے بلکہ ایسے اعمال کی وجہ سے اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. قیامت کے دن ان لوگوں کی حالت کے جنہوں نے اپنی طرف سے بڑی نیکیاں کی ہیں, بڑی عبادات کی ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے عبادت کر کر کے وہ تھک گئے ہیں. اب اس کا نتیجہ عبادت کا ہمارے سامنے یا ہماری نظر میں, ہماری سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ اس عبادت کی وجہ سے جنتوں میں جائیں گے, لیکن اللہ ان کے لیے جہنم کے اعلان کر رہا ہے کہ ہم اٹھا کر اس شخص کو, ایسے انسان کو جہنم میں ڈال دیں گے. یا اللہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت نہیں کی ہے. ایک دیکھیں بندہ ہے, وہ کہتا ہے نماز میں پڑھتا ہوں تو نماز میں تھوڑی سی مشقت پیدا کر لوں میں. اب مشقت کیا کرتا ہے کہ وہ دھوپ کے اندر کہے گا جی میں دھوپ میں پڑھوں گا تاکہ مجھے کوئی پسینہ آئے, مجھے اس عبادت کے اندر تھوڑی سی میں تکلیف اٹھاؤں, تھوڑی پریشانی اٹھاؤں. اور یا وہ کہے کہ 2 ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی بجائے میں 1 ٹانگ پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھوں گا تاکہ میری یہ عبادت جو ہے مشقت والی عبادت بن جائے. تو کیا خیال ہے, یہ نماز اللہ قبول کرے گا؟ اس نماز کو اس کے منہ پر دے مارا جائے گا. وہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جی عبادت میں تھوڑی مشقت اٹھاؤ, عبادت کے اندر تھوڑی تکلیف اٹھاؤ, عبادت کے اندر جیسے کچھ کہتے ہیں نا کہ پیدل حج کرنا. پیدل حج کرتے تھے نا لوگ, لیکن کب کرتے تھے؟ جب ان کے پاس سواری نہیں تھی. اور اگر اس حالت میں کریں سواری موجود ہے اور سواری کو ویسے ہاتھ میں پکڑ لے اور اس کے ساتھ ساتھ پیدل چلے, کہے کہ جی میں عبادت کرنا چاہتا ہوں, حج کرنا چاہتا ہوں مشقت اٹھا کے, تو کیا یہ عبادت, یہ حج اس کا قبول ہو جائے گا؟ وہ اپنی طرف سے تو بڑا بہترین عمل کر رہا ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسی مثالیں موجود تھیں, ایسی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھیں کہ جیسے ایک شخص کا واقعہ آتا ہے, وہ پیدل حج کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ کس وجہ سے؟ اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اجر زیادہ ملے.
یہ چاہتا ہے کہ اس کو ثواب زیادہ ملے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے تجھے اس حج کے اندر بہت زیادہ اجر ملے گا؟ نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا تھا یہ طریقہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ اس سے کہو کہ سوار ہو جائے اور سوار ہو کر حج کرے، سوار ہو جائے اور سوار ہو کر حج کرے۔ اب ہم سمجھیں کہ جی پیدل حج کرنے سے مجھے اجر زیادہ ملے گا، مجھے ثواب زیادہ ملے گا، یہ مشقتیں اٹھائے تو اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر عمل کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اختیار نہیں کی، اس وجہ سے اللہ کی محبت اور اللہ کی طرف سے مغفرت جو ہے وہ اسے ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ طریقہ وہ اختیار کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چاہے اس عمل کے اندر اتنی مشقت اسے اٹھانی نہیں پڑی، اس کے باوجود اللہ اس کو وہ اجر عطا فرمائے گا جو اللہ نے حج کرنے والے کے لیے اعلان فرمایا ہے۔ کیا ہے حج کرنے والے کے لیے اعلان؟ کہ جو حج کرتا ہے اس کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور حج مبرور کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ اسی طرح جیسے آج اسے اس کی ماں نے جنم دیا ہے، لیکن طریقہ کیا؟ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ اگر اس چیز سے ہٹتے ہیں، اس راہ سے ہٹتے ہیں، طریقہ اپنا کسی بھی عبادت میں اختیار کرتے ہیں، تو یہ سارے طریقے جو آپ کے اپنے بنائے ہوئے یہ آپ کے لیے کسی نفع کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ یہ آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گے۔ اب آج جو امت کی حالت ہے، جو آج ہماری امت کی کیفیت ہے، آج ہمارے مسلمان بالخصوص پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ممالک کے اندر بالخصوص اور بھی ملکوں کے اندر یہ چیزیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ خاص کر یہ ایام جو آئے ربیع الاول کے ایام، ان دنوں کے اندر کیا منظر تھے دیکھنے والے، عجیب حالت، عجیب صورتحال، عجیب کیفیت، ایسے ایسے ڈھنگ اختیار کیے ہوئے، ایسے ایسے رنگ اختیار کیے ہوئے کہ جن کو دیکھ کے اللہ کی قسم رونا آتا انہیں دیکھ کر کہ یا اللہ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، کیا ان کی مت ماری گئی ہے۔ اور بڑے بڑے جبوں کبوں والے مولوی وہ کھڑے ہیں ممبروں کے اوپر اور لوگوں کو بھرپور ترغیب دلا رہے ہیں، لوگوں سب سے بڑی عید یہ ہے، سب سے بڑی عید یہی ہے، سب سے بڑا دن یہی ہے، سب سے بڑی رات یہ ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور تقریر فرماتے ہوئے کہنے لگے، جب وہ پھر چلتے ہیں نا وہ بدعات اور خرافات کی طرف جب چل پڑتے ہیں تو پھر بڑی لمبی لمبی ہانکتے ہیں۔ مولوی صاحب ہانک رہے تھے، کہنے لگے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات وہ رات ہے جس رات محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ ہو۔ اب کہنے لگے آپ ضرور کہیں گے کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، تو قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر کہا ہے، اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ پیدا ہوا 12 ربیع الاول کو، تو پھر افضل رات کون سی ہوئی، 12 ربیع الاول کی یا رمضان کی وہ لیلۃ القدر؟ اب یہ کس کی تخلیق ہے؟ اور یہ کہیں قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کوئی اس کا تذکرہ ہے؟ واللہ آگے جو عوام بیٹھی ہے وہ کون ہے؟ وہ آگے بڑے خوش، جی واہ بلے بلے جی کیا بات۔ اب مولوی نے بات بنا کے اس طریقے سے لوگوں کو ٹریپ کر کے لوگوں کی ذہن سازی کر دی اور لوگ اس کے اوپر واہ بلے بلے کرنے لگ گئے۔ اب اس کو منایا جا رہا ہے، پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، وقت لگایا جا رہا ہے، اور میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس دفعہ میں نے تو ایک عرصے کے بعد یہ سارا منظر دیکھا، شاید کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی بازار، کوئی علاقہ خالی ہو کہ جس محلے اور بازار اور گلی کے اندر پوری کے اندر اس کو وہ کیا اس کو کہتے ہیں یار، وہ جھنڈیاں اور وہ لڑیاں اور وہ وہاں پر پھول نہ جانے چراغاں کیا کیا لگا رکھا، پوری گلیاں جو ہیں وہ سجا رکھی ہیں، پوری گلیوں کے اندر، یعنی گلی کے پہلے مکان سے لے کر آخری مکان تک کو کور کیا ہوا۔ اور کچھ سلفی ذہن کے لوگ جو ان گلیوں میں رہتے ہیں وہ بھی بڑے پریشان، کہنے لگے جی ہم بھی اسی گرفت میں آ چکے ہیں کہ ہمارے گھروں کے سامنے بھی وہ لڑ چکی ہیں، اور اگر کہتے ہیں تو وہ ہم سے لڑتے ہیں، کہتا تم وہابی ہو، تم گستاخ ہو، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں محبت نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔ عجیب بات ہو گئی کہ جو طریقہ نبوی پر چلے
جو اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ایک عمل بھی نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں۔ اور وہ جو نبی کے طریقے سے سارا عمل ہٹ کر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے وقت ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں۔ یہ محبان رسول ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھا جناب بازاروں کے اندر لگے ہوئے ہیں، جھنڈیاں باندھ رہے ہیں، لڑیاں باندھ رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اے جی پیسے پاؤ جی، ہاں جی قادلے جی، عشق رسول محبت جناب پیسے دے دیو، عشق رسول میں اور محبت رسول میں پیسے دے دے۔ کیا کرنا ہے؟ اس گلی کو پورے محلے کو سجانا ہے، ہم نے اس گلی کو پورے محلے کو سجانا ہے۔ پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، محنتیں کی جا رہی ہیں، وقت لگایا جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو ایک بھی دیوانہ مستانہ عاشقانہ ایک بھی وہاں پر نظر نہیں آتا، ایک بھی نظر نہیں آتا۔ اور یار یہ کیا محبت ہے، یہ کیا محبت ہے؟ دعوے محبت رسول، عشق رسول، صدقے یا رسول، مر جائیں گے آپ کی محبت میں یا رسول، لیکن عبادت، اطاعت، فرما برداری، دین، نماز، قرآن، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا شہر میاں چنو اور اس سے ایک فاصلے پر 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے، تو وہاں ایک دوست کو ملنے کے لیے ہم گئے، تو وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا ظہر کا، ظہر کی اذان ہوئی، تو میں نے اپنے دوست سے، دو ساتھی میرے ساتھ اور تھے، ہم تینوں مسجد کی طرف چل دیے۔ سنیے گا، توجہ سے سنیے گا کہ چلیں نماز پڑھیں۔ اب جب ہم بازار سے گزر، اس دن غالباً 8 یا 9 ربیع الاول تھی، اور سجاوٹ تو آپ کو پتہ ہے شاید یکم سے شروع ہو جاتی ہے، گلیوں میں لگے ہوئے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، اور جناب تارے باندھ رہے ہیں، بڑے پروگرام جناب ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں اس خالق و مالک کی کہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اتنی افسوسناک ہے، اتنی پریشان کن ہے کہ جس کو دیکھ کر اور جس کا مشاہدہ کر کے میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں پر کھڑا ہو کے چیخیں ماروں کہ مسجد میں ہم گئے اور اذان کے بعد ہم کتنی دیر انتظار کرتے رہے کوئی نمازی آئے تو ہم نماز پڑھیں۔ اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ایک مؤذن تھا اور 3 ہم تھے۔ میں نے کہا بابا جی اگر ہم نہ آتے تو پھر کیا کرتے؟ وہ بابا تھا، کہنے لگا پھر میں کل ہی پڑھ لینی سی، پھر میں نے اکیلے پڑھ لینی تھی۔ میں باہر آیا اور گلی محلوں میں دیکھ کر اللہ کی قسم میرا دل کرتا تھا کہ یہاں چیخ چیخ کر، چلا کر ان عاشقوں سے، اس محبان رسول، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھوں کہ یہ کیا تمہاری محبت ہے، یہ کیا تمہارا عشق ہے، یہ کیا تمہارا پیار ہے کہ جو تمہیں مسجد میں نہیں آنے دیتا؟ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر، اللہ یہ حالت ہے کیا؟ یہ اسلام ہے؟ اسے اسلام کہتے ہیں، اسے محبت رسول کہتے ہیں، اسے رسول سے پیار کہتے ہیں، اسے رسول کے ساتھ تعلق کہتے ہیں، اسے رسول کے ساتھ محبت اور دیوانگی، اور جو کہتے ہیں جی دیوانے ہیں ہم، جی غلام ہیں، اسے کہتے ہیں غلامی؟ کہ مسجدیں ویران ہو، تم مسجدوں میں نہ ہو، نماز نہ پڑھو، مسجدیں خالی ہو، اور کہتے ہو ہمیں محبت ہے رسول سے۔ کیا اللہ ایسی محبت کو قبول کرے گا یارو؟ کیا یہ محبت اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ لیکن ان کے دعوے، ہم محبان رسول ہیں، ہم نے پیسے خرچ کیے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں۔ واللہ میں جو دیکھا میں تو حیران رہ گیا، عید الفطر، عید الاضحیٰ پر اتنی رونق نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر رونق ہو گئی ہے۔ اچھا جی میسج آ رہے ہیں، میسج کیا آ رہے ہیں؟ عید میلاد النبی مبارک ہو، لوگ مل رہے ہیں، عید میلاد النبی مبارک ہو۔ میں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیا تم لوگوں نے یار؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ آپ کی زندگی مبارک میں کتنی مرتبہ یہ دن آیا ہے؟ اور صحابہ کرام کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ دور آیا؟ اور کتنی دفعہ ہے؟ 100 سال تک صحابہ رہے ہیں نا،
اور 100 سال میں کوئی تاریخ ملتی ہے؟ اگر اس سے آگے تم چلے جاؤ، ائمہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لو، 250 سال تک، اس کے بعد 313 تک امام نسائی کا دور، دیکھو جا کر یار پڑھو اس کو، کہ کسی جگہ پر کوئی ایسی مثالیں ملتی ہو؟ کسی جگہ پر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے، کسی جگہ پر ایسی مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں نے بھائیوں اس کو جس طریقے سے مینج کر لیا ہے، جس طریقے سے اس پر محنت کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، جس طرح اس کے لیے مولوی حضرات گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ ہمارے وہ بچے، ہماری آنے والی نسلیں، وہ کہیں واقعی اس کو ایک اپنی عید جو مستقل عید سمجھ جاتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان عیدوں کی طرح مستقل اس کو عید نہ سمجھ لیں کہیں۔ گڈی کیڑی ہے؟ سزوکی گاڑی، بھائی کوئی سزوکی گاڑی، موٹر سائیکل ہے؟ اچھا ڈالا ہے، چلو خیر۔ تو دیکھیں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف اور یہ اپنی اپنی ایجاد کردہ یہ عبادات جس طریقے سے رواج پا رہی ہیں، جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے پھیل رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ اس کو اپنا رہے ہیں، تو مجھے تو ڈر ہے، مجھے تو خوف ہے، مجھے تو خطرہ ہے کہ کہیں آنے والے وقت میں ہمارے وہ بچے کہ جو اس کے بارے میں آج کو تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں، آنے والے وقت میں کہیں ان کے ذہن بھی نہ بدل جائیں، کہیں ان کی حالت اور کیفیت بھی یہ نہ ہو جائے کہ وہ بھی اسے مستقل عید سمجھ لیں، کہیں اس کو مستقل عید سمجھ کر وہ بھی منانا شروع نہ کر دیں۔ بلکہ ہمارے تو کچھ لوگوں نے، مجھے نہیں پتا واللہ عالم، کچھ نے بتایا تو عید کی نماز بھی پڑھنے لگ گئے ہیں کچھ لوگ، اس کے لیے باقاعدہ عید کی نماز کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم ایک خطبہ سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بھی آپ تقریر کرتے، جمعہ پڑھاتے تو آپ وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس خطبے کے اندر سے یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات کس کی ہے اور بہترین راہ کس کی ہے اور بہترین ہدایت کس کی ہے؟ وہ کس کی ہے؟ اور کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے بہترین طریقہ کس کا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آپ دیکھیں ان لوگوں کے اس عمل کو آپ پرکھیں، کیا ان کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے، اگر ہے تو یہ بہترین طریقہ ہے، بہترین عبادت ہے، بہترین عمل ہے۔ اس کے لیے پیسہ لگتا ہے لگاؤ، اس کے لیے وقت لگتا ہے لگاؤ، اس کے لیے جان بھی خرچ کرنا پڑے تو خرچ کر ڈالو، اگر جان بھی خرچ کرنا پڑتی ہے تو جان بھی خرچ کر ڈالو۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے سب سے بری بات ہے کہ دین کے اندر تم نئی نئی باتوں کو شامل کرو، یہ دین کے اندر نئی نئی باتوں کو گھڑنا، بیان کرنا، اللہ کے رسول اس کو سب سے بری بات ارشاد فرماتے، اور فرماتے کہ ہر قسم کی نئی بات، ہر قسم کی نئی چیز جسے تم دین میں ایجاد کرتے ہو، نکالتے ہو، فرمایا گمراہی ہے، اور یہ گمراہی کہاں لے کر جائے گی؟ یہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ اب یہ نہیں رکھا کل محدثۃ بدعہ، ہر قسم کی نئی بات کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ ہر قسم کی نئی چیز دین کے اندر، یہ نہیں کہ تم کہو یہ اچھی بدعت ہے، یہ جو ہے نا وہ دوسری بدعت ہے، یہ فلانی بدعت ہے، اس میں فلاں، اور نہیں بھائی، اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما کے مہر لگا دی اور دروازہ بند کر دیا، فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر قسم کی نئی بات دین کے اندر تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم دین کے اندر کسی نئی بات کو شامل کرو۔
آپ نے مہر لگا دی, دروازہ بند کر دیا کہ جو دین تمہیں میں دے کر جا رہا ہوں یہی سب سے بہترین ہے, جو تعلیم و تربیت تمہاری میں کر کے جا رہا ہوں یہی سب سے بہترین ہے, اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کی جنتوں کے وارث بن جاؤ گے. اور اگر تم میرے راستے کو چھوڑو گے اور دوسری راہوں پر چلو گے اور اپنی طرف سے کوئی نئی باتیں اگر تم ایجاد کر لو گے تو ہر قسم کی نئی بات جو دین میں نکالی جائے گی, ایجاد کی جائے گی, وہ بدعت ہے, وہ گمراہی ہے, اور گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ کے رسول نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب مجھے بتائیں, آپ قرآن و حدیث کا سارا ذخیرہ اٹھا لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا, ساری حدیثوں کا آپ مطالعہ کر لیجئے. اب مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر کسی حدیث کی کتاب کے اندر, کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر, کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر آپ مجھے نکال کر دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ان میں سے کسی نے بھی یہ عمل کیا ہو, کسی نے بھی یہ عمل کیا ہو. اچھا, یہ عمل ایک اور رنگ بھی اختیار کر چکا ہے, اگرچہ پہلے بھی تھا, اب اور اس کے اندر جدت آ رہی ہے. جو دو تین چیزیں میں نے دیکھی, باقاعدہ جیسے شیعہ تعزیہ نکالتے ہیں, جیسے شیعہ تعزیہ نکالتے ہیں, اس طریقے سے ایک, میں اب کیا کہوں, میری زبان پر کوئی لفظ آنے لگے تھے, میں نے اس لیے اس کو کنٹرول کر لیا کہ درس میں ایسے الفاظ نہ کہوں. ایک ظالم اور جاہل آدمی کہ جس کا نہ کوئی علم ہے نہ وہ کوئی مسجد میں آنے والوں کو اللہ کی عبادت کرنے والا, وہ ظالم جاہل میرے گاؤں میں, اس نے کیا کیا کہ بیت اللہ کی شبیہ بنائی, وہ لکڑی سے اور لوہے کے استعمال کر کے اس نے بیت اللہ کی مکمل ایک شبیہ بنائی. اس کو پھر جناب وہ رکشے نہیں ہوتا, چنگچی ہمارے وہاں پر چلتے ہیں, اس کے پیچھے رکھا اور پورے جناب دیہات کے اندر چکر لگا رہا, سپیکر لگا ہوا, ماما پیڑا نو درخواست ہے کہ آ کے بیت اللہ دی زیارت کر لین, اور درخواست ماما پیڑا نو کر رہا سی. اور اب پتا سی انہاں نو اصل گمراہ کرنا انہاں نو سوکھا ہے, گمراہ کرنا انہیں آسان ہے. اس لیے یہ نہیں کہا بھائی بھی آ جائے, اور کہا میں پھڑ کے کٹے, اور کہا مائیں بہنیں آ جائیں. اور یہ بھی تھا اصل میں آئیں گی بیت اللہ کو دیکھیں گی, واہ بڑا کام کیتا ہی پترا ایل ہے, اصل رولا یہ تھا. اور لوگ آپ کو پتا ہے وہاں پر ایسے معاملات ہو تو پیسے پھر نکال کر دیتے ہیں, یہ اصل اس کا مقصد تھا, اور پیسے اکٹھے بھی کیے اس نے. تو باقاعدہ گاؤں کے اندر موٹر سائیکل کے اوپر رکھ کے اس نے جناب لوگوں کو, جی بیت اللہ کی زیارت کر لو, بیت اللہ کی زیارت کر لو. گلیوں کے اندر, محلوں کے اندر باقاعدہ مسجد نبوی کے نقشے بنا کر, مسجد نبوی کی شبیہ بنا کر, اور گنبد کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو گنبد ہے اس گنبد کے جناب شبیہ بنا کر, بڑے بڑے چوکوں کے اندر بڑی بڑی شبیہ بنا کر رکھی ہوئی ہیں. ایک طرف بیت اللہ اور ایک طرف مسجد نبوی یا روضہ رسول کا گنبد بنا کے وہاں پر بڑی بڑی شبیہ رکھی, اور لوگ آ رہے ہیں. واللہ کئی لوگ تو اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اتنی بدعت ترقی کرتی جا رہی ہے کہ لوگ باقاعدہ وہ بیت اللہ, جو نقلی بیت اللہ, اس کا طواف کر رہے ہیں. مت ماری گئی ہے, عقل ماری گئی ہے, اتنی بدعت بڑھ رہی ہے, اتنی بدعت بڑھ رہی ہے. اور دوسری چیز, رات کے وقت, خاص کر رات کے وقت باقاعدہ وہ بنا کے نا کچھ اپنے گھروں کا, کچھ پہاڑیاں بناتے ہیں, کچھ کھیل کھلونے, کچھ پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں, اور ساتھ ڈیک رکھا ہوا ہے اور گانے چل رہے ہیں. اور گانے پتہ کون سے چل رہے ہیں؟ بےہودہ قسم کے گانے چل رہے ہیں. ایک ہی جو خوشی منا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے, مرحبا مرحبا یا رسول اللہ, مرحبا مرحبا, اللہ اکبر, ان للہ و انا الیہ راجعون. میں آپ کو واللہ یہ فکر دے رہا ہوں کہ دوستو فکر کرو, اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہو تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایسی جگہ عنایت فرمائی ہیں کہ جہاں پر بیٹھ کر تم قرآن کو سنتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے ہو. تم یہاں بیٹھ کے خالص اللہ کا جو دین ہے, جو قرآن میں نازل ہوا ہے اور نبی کے فرمان میں موجود ہے, تم اسی کو پڑھتے ہو, اسی کو سیکھتے ہو اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو. واللہ میں سمجھتا ہوں اگر تم اپنی زندگی واقعتاً اس کے مطابق گزار رہے ہو تو زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہو تم انشاءاللہ. کیسی کیسی بدعات ایجاد ہو گئی,
اور بیڑا غرق ہو گیا ان مولویوں کا کہ جنہوں نے لوگوں کو ترغیب دلا دلا کر ایسے کاموں پر لگا رکھا ہے. مولوی جناب پروگرام کر رہے ہیں، مولوی تقریریں کر رہے ہیں، مولوی کہتے ہیں جی کوئی حرج نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بڑی ہے جی، ہمیں اس خوشی کے اندر میوزک چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، خوشی میں سب کچھ جائز ہے، خوشی میں سب کچھ جائز ہے. کہتے ہیں نہیں تو وہابی تو نہیں، سعودیہ چت نہیں آیا تو سعودیہ سے آیا ہے تو وہابی. اور بلکہ لوگوں کو کہیں گے اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کے پاس نہ جانا. کئی لوگ گئے، ملاقاتیں میری ہوئیں، کچھ تو بڑے قریب آئے اور کچھ بڑے دور دور رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا انہوں نے پتا ہے تو سعودیہ تو وہابی بن گیا ہے، اس لیے وہ تیرے نزدیک آنے والے وہ نہیں آئیں گے تیرے نزدیک. اللہ کی قسم میرے پرانے جاننے والے میرے نزدیک ہی نہ آئے. میں کہ یار انہوں نے کیا ہو گیا؟ اور کہا تو ذرا پکا وہابی بن گیا ہے نا، تیرے نزدیک نہیں آنا انہوں نے. اور ہمیں چڑھا رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں جی، جلوس نکال رہے ہیں. وہ سلفیوں کی مسجدوں کے قریب آ کر اونچی اونچی نعرے لگا رہے ہیں. یہ جلوس کون سا؟ یہ مشعل بردار جلوس ہے، شمع روشن کر رکھی ہیں. اور یارو یہ محمد کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجوسیوں کا دین ہے، مجوسیوں کا عمل ہے. لوگوں نے شمع اٹھا رکھی ہیں. اور یہ آپ اٹھائیں ذرا، دیکھیں آج کے دور میں یہ عیسائیوں کو دیکھیں، آپ ان مجوسیوں کو دیکھیں، آپ کو وہ یہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، وہ یہ عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور آج کون کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا. وہ جو شمع اٹھائے ہوئے پوری گلی کے اندر جی شمع روشن ہے. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ محبت رسول، عشق رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. کیا ایسے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی؟ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، نمازوں میں موجود نہیں، عبادت کرنے کو تیار نہیں، قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. جب ہم یہ باتیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ امت بخشی ہوئی ہے جی، اللہ غفور رحیم ہے، یہ امت کیا ہے؟ یہ امت بخشی ہوئی ہے. ہم صرف یہ محبت کا اظہار اگر کر دیں اور جی اللہ ساڑھے دلوں تو واقف ہے، ابھی تمہارے دلوں سے واقف ہے، اللہ نے تمہارے عمل کو دیکھنا ہے. اللہ نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ تمہارے عمل کو. کیا اللہ صحابہ کے دلوں کو نہیں جانتا تھا؟ اور ہمارا رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جو ان کے دل ہیں، میں کہتا ہوں اس روئے زمین پر پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہترین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں سے صاف ستھرے دل اس کائنات میں کسی نبی کی امت میں نہیں تھے. اس کائنات میں کسی نبی کی امت میں نہیں تھے. اور قیامت تک کسی انسان کے اندر وہ خوبصورتی، دلوں کی خوبصورتی، دلوں کی طہارت میں سمجھتا ہوں کسی کے اندر آ ہی نہیں سکتی. تو کیا خیال ہے انہوں نے اسی پر اکتفا کیا؟ نہیں، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ایک انچ بھی نبی علیہ السلام کے راستے سے دائیں بائیں ہونے کو تیار نہیں ہوا کرتے تھے. ہمیں جو اللہ کے رسول نے بتایا ہم نے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا. جیسے آپ کو وہ کئی دفعہ آپ نے حدیث سنی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام سے تشریف لائے مکہ، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھو رہے تھے، بیت اللہ کے چاروں کونوں کو چھو رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا ارشاد فرمایا؟ عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کے چاروں کونوں کو آپ کیوں چھو رہے ہیں؟ تو امیر معاویہ نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ یہ تو گھر اس لائق ہے کہ اس پورے گھر کو چھوا جائے. یہ تو اتنا عظمت والا گھر ہے، اس عظمت والے گھر کو اگر یوں سارے گھر کو چھوا جائے تو کیا حرج ہے؟ تو کیا جواب دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما؟ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے تم سے بہتر ہستی اور بہتر شخصیت کو میں نے دیکھا ہے، میری ان نظروں نے دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو طواف کے دوران ان دو کناروں کے علاوہ کسی کو چھوا نہیں کرتے تھے، ایک رکن یمانی اور دوسرا حجر اسود. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کونے کو نہیں چھوا کرتے تھے. وہ بہترین شخصیت، اللہ کے رسول کی شخصیت،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کہ جن سے بہتر کوئی شخصیت نہیں اور ان کے عمل سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں، ان کے عمل سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں، اور وہ صحابہ تھے اس لیے بات مان لیا کرتے تھے، وہ صحابہ تھے اس لیے فرمایا صدقتا کہ تو نے بات سچ کہی ہے، لہذا اپنے عمل سے رجوع کیا اور صرف رکن یمانی اور حجر اسود کو چھوا، کہنے لگے تیری بات بالکل درست ہے، لیکن آج آپ سمجھا کے دیکھیں، آپ ان سے کہیں یہ دیکھیں جی یہ حدیثیں دیکھیں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے، دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، آپ وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے تو ماننے کو تیار نہیں ہے، لڑنے کو فوراً تیار ہیں، پسٹل اٹھا لیں گے جناب، وہاں پر باقاعدہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے، خون خرابہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے، باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جنگ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ کوئی بات دین نہیں ہے، اور دوسری طرف سے بات یہ ہو رہی ہے کہ نہیں دین ہے، اس کو دین دھکے سے بنایا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے اوپر بے دین ہونے کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین میں کسی نئی بات کو ایجاد کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب حالت اور کیفیت میرے دوستوں اور بھائیوں، جو لگے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دینے، گستاخ رسول جو ہیں جو ان کو گالیاں دینے لگے ہوئے ہیں، جلوس نکلے ہوئے ہیں، تو جو ہے نا جو اس بات کا انکار کرتے ہیں میلاد النبی کے حوالے سے جو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو میلاد النبی کا گستاخ ہے، جو میلاد النبی کا گستاخ ہے وہ پکا غدار ہے، نہ جانے کیا کیا جملے بنا کر جناب وہ اپنے جلوسوں کے اندر اعلان کر رہے ہیں۔ تو میلاد النبی کا منکر ہے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ دین حق کا ہی منکر ہے۔ اب مجھے ذرا یہ بات بتائیں کہ ایسی بات کہنا کہاں تک پہنچتی ہے؟ کیا صحابہ اس کے حامی تھے؟ تو پھر کیا یہ بات صرف یہی تک رہتی ہے یا وہاں تک بھی پہنچتی ہے؟ یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہ بات صحابہ کرام تک پہنچتی ہے۔ کہتے جو میلاد نہیں مناتا اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، یہاں تک باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو میلاد نہیں مناتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اور پھر یارو مجھے بتاؤ کہ وہ صحابہ کرام کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کی 100 سالہ زندگی صحابہ کرام کی، کیا وہ معاذ اللہ ساری بیکار چلی گئی؟ پھر اب خیر، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بہترین بات کس کی ہے؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ کے بعد کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان میں سے تو کسی نے اس عمل کو نہیں کیا، ان میں سے کسی نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا، ان میں سے کسی نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کی ہے، تو اب ان کی باتوں کو تسلیم کریں یا تمہاری باتوں کو تسلیم کریں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی بات بدعت ہے، گمراہی ہے، جہنم ہے ان کے لیے، وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ اب ہم تو پابند ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے حکم اور صحابہ کرام کے عمل سے ایک انچ بھی دائیں بائیں ہٹنے والے نہیں ہیں، اور نہ ان سے آگے نکلنے کی ہم کوشش کریں گے، بلکہ ہم اللہ کے فضل سے اپنی ساری زندگی اسی طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ اب کوئی ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگاتا ہے تو لگاتا رہے، اگر کوئی ہمارے اوپر گستاخی کے فتوے لگاتا ہے تو لگاتا رہے۔ ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم لوگوں کے پاس تمہارے عمل کی کوئی دلیل ہے تو وہ لا کر ہمیں دے دو، ہم اس عمل کو قبول کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن یہ بات نہیں مانتے، بلکہ ایک بڑی دلچسپ بات دیکھنے کو وہاں ملی کہ مسجدوں میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے اس مسجد میں کسی بھی وہابی کا داخلہ منع ہے، اور اگر کوئی وہابی داخل ہوا تو وہ پھر خود ذمہ دار ہوگا۔ یہ مسجد پر لکھا ہوا ہے، اس مسجد میں کسی بھی وہابی کا داخلہ۔ اچھا تکلیف کیا ہے؟ رفع الیدین کیوں کرتا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ یہ اونچی آمین کیوں کہتا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ یہ ہاتھ اتنے اونچے کیوں باندھتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ یقین جانے کسی نمازی کو دیکھ لینا، اس نے ہاتھیاں باندھے ہوئے ہیں، رفع الیدین کر رہا آمین، اس کو پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ عشق رسول ہے،
ہیں یہ رسول سے محبت کرنے والے، انہیں رسول سے بڑی محبت ہے، اور یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ اگر اللہ کی قسم کوئی نبی کریم علیہ السلام کی ایک سنت سے بھی نفرت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا دین ایمان ہی خطرے کے اندر ہے، اس کا دین اور اس کا ایمان ہی خطرے کے اندر ہے۔ اور حالت اور کیفیت کیا ہے؟ وہابی سے نفرت کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلو، نماز وہ پڑھو جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز یوں پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور وابی نے بھائی صحیح بخاری پڑھی ہے، صحیح مسلم پڑھی ہے، نسائی پڑھی ہے، ابن ماجہ پڑھی ہے، حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے اندر طریقہ یہ لکھا ہوا، تو مجھے ہٹانا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے تنقید کرتا ہے، تان و تشنیع کرتا ہے۔ اور ذرا سوچ، ذرا غور کر، تم میرے عمل پر تنقید نہیں کر رہا، بلکہ تو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر تنقید کر رہا ہے۔ تو نفرت مجھ سے نہیں کر رہا، بلکہ تیری نفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے۔ ویسے جی محبت ہے، میں رسول سے محبت ہے، تو یہ محبت اللہ کے ہاں قبول کرنا ہونے والی۔ اب جناب ڈسکو میوزک چل رہے ہیں، موسیقیاں چل رہی ہیں، بڑے جناب میں گھر وہاں پر ایک عزیز کے ہاں چلا گیا، وہ گلی کے اندر جناب ڈیک لگا ہوا، اور جو جناب اوٹ پٹانگ اور ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ رہے ہیں۔ میں کہا دیکھو جی یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ اللہ کے رسول ناچنے والا دین لے کر آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکو میوزک والا دین لے کر آئے تھے؟ ڈسکو میوزک بج رہے ہیں، ڈسکو میوزک بج رہے ہیں، اور ڈانس ہو رہے ہیں، دھمالے ڈالی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، واللہ سر میں درد ہونے لگ گئی۔ میں تو وہاں پر میں نے کہا بھائی نکلو اتھو، جلدی کرو کہ اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے یہاں پر۔ اتنی بری حالت، اتنی بری حالت۔ یہ ہمارے لوگوں کے جو حالات اور واقعات دیکھی تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں یہ ایک دل کا دکھڑا ہے جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ کم از کم اگر جو ہمارے جاننے والے، جو ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، ان کی ذہن سازیاں کی جائیں۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری ڈیوٹیاں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ ہمیں دین کی خدمت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں محنت اور کوشش کرنا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کیجئے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے بندو، ان کے پاس یہ 12 دن ہے اگر، تو تمہارے پاس پورا سال ہے۔ پورے سال میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو عام کرو، کیسٹ کے ذریعے، سی ڈی کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ، کو کام کرو بھائی، دین کا کام کرو۔ بدعتی اور مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ اتنی ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور ہم یہ سمجھے کہ جی بس ہم جو کر رہے ہیں اتنا ہی کافی ہو گیا ہے۔ نہیں، واللہ میری آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ کے دین کے لیے اب ہمیں اپنے مال بھی خرچ کرنا ہوں گے، اپنی جان بھی لگانا ہوگی، اپنے وقت بھی لگانا ہوں گے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہوگی، اور لوگوں کو دعوت دینا ہوگی۔ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں الحمدللہ، جو نہیں آ رہے انہیں بھی دعوت دے کر ہم نے یہاں ان پروگراموں کے اندر لے کر آنا ہے۔ ہم لوگوں کو جمع کریں، انہیں بتائیں کہ اصل دین کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ بس ان دو سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دو سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دو باتوں کو تم لے لو، ان دو کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، بس تمہارا بیڑا پار ہے۔ ایک صحابی آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دین کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور شروع میں عقیدہ، یہ چیزیں ساری بتائیں۔ فرمایا اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے؟ فرمایا اگر کوئی نفلی عبادت کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نفلی صدقات خیرات کر لیتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ مجھ پر؟ فرمایا کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا گواہ رہیں کہ اس میں جو آپ نے مجھے بتایا ہے اس سے کچھ بھی میں اضافہ نہ کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا، اس سے نہ میں کچھ زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کچھ کم کروں گا۔ یہ بات کہہ کر وہ چل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو،
زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو. کس بات پر جنت کا اعلان فرما دیا؟ کس بات پر جنت کا اعلان فرما دیا؟ عقیدہ توحید پر. کس بات پر جنت کا اعلان فرما دیا؟ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا حج، اس کی زکات اور نفل عبادات. فرمایا جنت واجب ہو گئی. فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ نماز. پہلی بات تو عقیدے میں بڑی خرابی ہے. جگہ جگہ دربار، مزار، سرکار ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. قبروں کے اوپر وہ چادریں، دیے، چراغاں اور سجدے. میں ایک مزار پر بھی میں گیا اور میں موبائل گھر بھول گیا، نہیں تو میں نے اس کی ویڈیو بنانی تھی. میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، مجھے ایک دوست کہنے لگا ادھر ایک دربار ہے، میں آپ کو لے چلوں وہاں پر. میں کہا چلو جی دیکھ لیتے ہیں. تو وہاں پر گئے، واللہ باقاعدہ اس کے اوپر لوگ سجدے کر رہے ہیں. میاں میر سرکار تھی ایک، اس کے اوپر جناب باقاعدہ وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں. سجدے ہو رہے ہیں. اور بڑی بڑی سرکاریں میں نے نہیں سنی وہاں پر. کہنے لگے ایک جگہ پر وہ زمین کھود رہے تھے تو زمین کے کچی جو مٹی ہے اس کے نیچے سے اینٹیں نکل آئیں. تو جب اینٹیں نکل آئیں تو کہنے لگے اصل میں یہاں پر ایک سرکار رہتی تھی. یہاں پر ایک سرکار، یہ اس کی نشانیاں نمودار ہو گئی ہیں، اس کی نشانیاں مل گئی ہیں. اچھا جی یہ کون ہے؟ یہ جی لبا سرکار ہے. اور یہ کہ کہتا جی لب گیا ہے. اب میرے ہندی بھائیوں کو پتہ نہیں چلا ہوگا، لبنا مانے مل جانا. یہ پنجابی ہے، کیا ہے؟ لبی سرکار ہے، لبا سرکار ہے. لبے شاہ لو او بیٹھا جی. لو جی گواہی مل گئی جناب، گواہی مل گئی جی. اچھا میں نے ایک اور سرکار پتہ کی. کہنے لگے جی ایک آدمی تھا تو وہ ڈگریاں اس کے پاس، بڑی تعلیم، نوکری کہیں نہیں مل رہی، کہیں پر اس کو کام نہیں مل رہا. ایک دن اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی ساری ڈگریاں لی، ایک جگہ پر جا کر اس نے قبر نکالی اور قبر نکال کر ڈگریاں اس میں ڈال دی اور قبر بنا دی اور وہاں بیٹھ گیا. پئی میری سارے زندگی دی تعلیم، اور اس پر بیٹھ گیا. بیٹھا غم میں ہے کہ میری تعلیم کا جنازہ، میری تعلیم کی میت یہ پڑی، میری تعلیم کی قبر یہ پڑی. اب لوگوں کا گزر ہوا تو وہ پیسے ڈالنا شروع ہو گئے، وہ پیسے ڈالنا شروع ہو گئے. اس نے کہا یار کاروبار بڑا زبردست ہے، ساری زندگی میں نے کہاں گزار دی. واللہ اس کا نام اس نے سرکار کا اس مزار کا رکھ دیا ڈگری شاہ. اب نام کیا ہے؟ ڈگری شاہ. یہ جی ڈگری شاہ. ڈگریاں وہاں پر ساری، اور ڈگریاں سمجھتے ہیں نا آپ، کتے لبے شاہ تے کتے ڈگری شاہ. یہ تو ہماری قوم کے عقیدے ہیں. اب آپ ان کو سمجھائیں تو آپ کو مارنے کو دوڑے، آپ پر فتوے لگائیں، آپ کو نہ جانے کیا کیا باتیں کہیں. اللہ اکبر. یہ عقیدوں کی حالت ہے اور عمل کے اعتبار سے نمازوں سے غائب ہیں. روزہ رکھنا کوئی نہیں، حج زکات کہتے حج نہیں جانا سی. اور کیوں نہیں جانا؟ وہ بابیاں دے کنٹرول چ ہے. مولویوں نے فتوے دے رکھے ہیں، ہم سے حج کا فریضہ ساقط ہو چکا ہے. کیوں جی؟ کہنے لگے جب تک وہابیوں کی حکومت ہے ہم پر حج واجب نہیں ہے، ہم پر حج واجب نہیں. کیوں جی؟ وہابیاں پیچھے ساڈا حج نہیں ہونا، ہماری حکومت آئے گی تو حج کریں گے. ایسے عقیدے ہیں لوگوں کے، یہ حالت اور کیفیت ہے ان کی. اللہ اکبر. اب لگے ہوئے انہی بدعات اور خرافات میں. کہتے جی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. تو اللہ ایسی محبتوں کو قبول کرنے والا نہیں. محبت کو قبول کرنے کا معیار مقرر کر دیا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور حکم دیا اے نبی ان سے کہہ دے قل اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فیصلہ دے دیا. یہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 32 میں اللہ نے فرما دیا اے نبی ان سے کہہ دے، اے نبی ان سے انہیں کہہ، انہیں فرما، انہیں آرڈر کر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تم پر واجب ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
ان کے بتائے ہوئے حکم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے، اللہ کا اعلان ہے، کسی مولوی کا اعلان، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، اور اگر تم اس بات کو مانتے نہیں، تو پھر اللہ کا اعلان سنو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے انکار کرنے والوں سے کوئی محبت ہی نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جھنڈیاں لگانا اطاعت رسول ہے؟ اور جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اطاعت رسول کیا ہے؟ اطاعت الہی کیا ہے؟ عقیدہ درست کرنا اطاعت الہی ہے، اطاعت رسول ہے۔ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، نفل پڑھنا، عبادات کرنا، رسول کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا، یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے۔ یہ کرتا ہے تو اللہ کی محبت اور اس کی طرف سے بخشش کا اعلان ہے، اور اگر اس کا انکار کرتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تو ان چیزوں سے منہ پھیرتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے انکار کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، اللہ کی ان سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو پھر اگر چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، تو بھائیو یہ معیار جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس معیار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی کفریہ، شرکیہ اور بدعات اور خرافات سے بھری ہوئی زندگی سے محفوظ رکھے۔ میں آپ تمام حضرات سے آخر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میری درخواست ہے، انتہائی درد مندانہ اور ہمدردانہ ہیں اور پیار بھری اور محبت بھری گزارش ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت نے تمہیں یہاں پر جو موقع دیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو غور سے سیکھو، سمجھو، اور قرآن کی تلاوت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، عبادات سے جڑ جاؤ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اور جو بدعات اور خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور سمجھو، علم حاصل کرو۔ علم، جب علم آ جائے گا تو انشاءاللہ تم ایسی جہالتوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر علم نہیں آئے گا تو پھر جہالت جو ہے وہ تمہیں ایسی گمراہیوں کی طرف لے جائے گی۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ہیں تو وہ کہنے کو سلفی گھرانے کے لوگ، توحید کے ماننے والے گھر جو ہیں ان گھروں سے ان کا تعلق ہے، لیکن کہتے کیا پھرتے ہیں، اور چلو یار جڑا جتھے لگا ہے لگے رہنے دو، جو یہاں پر لگا ہوا ہے اس کو وہاں پر لگے رہنے دو۔ میں کہتا ہوں وہ بھی جاہل ہو چکے ہیں، وہ بھی جاہل ہو چکے ہیں، جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو شرک سے نہ روکو، لوگوں کو بدعات سے اور خرافات سے نہ روکو، یہ بھی جہالت کی نشانی ہے۔ تو ہمیں علم کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں علم یہ سکھاتا ہے، ہمیں قرآن یہ سکھاتا ہے، ہمیں حدیث یہ سکھاتی ہے۔ پہلا سبق، پہلا درس کیا ہے؟ عقیدے کے حوالے سے ہے۔ دوسرا درس کیا ہے؟ عبادات کے حوالے سے ہے۔ اور تیسرا درس کیا ہے قرآن و حدیث کا ہمارے لیے جو اہم ترین دروس میں سے تیسرا درس یہ ہے کہ اتباع رسول، کیا طریقہ کیا ہو تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہاری یہ ساری عبادات ہوں، یہ ہمیں ہمارا علم سکھاتا ہے۔ اور چوتھی چیز، ہمیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم کیا کرو؟ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو۔ یہ تیری میری ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اصل دین یہی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس جہالت سے نکل جائیں گے، اور اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اللہ نہ کرے ان لوگوں کی جہالتوں کا کوئی اثر ہم پر نہ ہو جائے، ان لوگوں کی جہالتوں کا، ان کے عقیدے جو برے عقیدے ہیں ان کی بد عقیدگی کا اثر کہیں ہمارے اوپر نہ ہو جائے۔ اور وہ ہمارا معاشرہ اس وقت جس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو بہت کچھ، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں کہ میں اس کی ساری تفصیل میں جاؤں، میں جمعہ کے دن انشاءاللہ سالمیہ کے اندر درس کروں گا، اس میں بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے کچھ چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں ہوں گی تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کی بھی اصلاح فرما دے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ ان کے اندر جو چیزیں رائج ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کی جان چھڑا دے، اور وہ جو بناوٹی مولوی اور خود غرض لالچی قسم کے مولوی ان پر مسلط ہیں، یا اللہ یا تو ان کو ہدایت دے دے یا انہیں تو ساری جان چھڑا دے، یا تو اللہ، ہم تو پہلی بات کرتے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے،
اور اگر ہدایت نہیں تو پھر ساٹھی ہونا تو جان نہیں چھڑا دے واللہ. بڑے سخت ہیں واللہ، بڑے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ سلام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہمارے ساتھ. اور ہمارے پاس بندے کھڑے ہو تو بعد میں وہ کیوں کھلوتا سی تم واللہ آپ یقین جانے، اور کہتے وہ کیوں کھلوتا سی، اگے تو نہیں وہ کھلونا یعنی کھڑے ہونا. میرے ہندی بھائی، آگے سے ان کے پاس آئندہ نہیں کھڑے ہونا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. یعنی گمراہ کون کر دے گا؟ جو قرآن و حدیث بتائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محفل الحمدللہ جن مشائخ نے سجائے رکھی ہے، سب سے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری شوکت صاحب کا بھی اس میں حصہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اور بھائیوں کا بھی جو اس میں حصہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ لوگ بھی آتے رہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ سب کی ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.